بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیاز ایک چبنے والی غذا اور صدیوں سے کاشت ہونے والی سبزیوں میں سے ایک ہے۔ اسے اتباع اور غذائی ماہرین ایک منفرد قسم کی غذا قرار دیتے ہیں جو پکوان کا ذائقہ بہتر بنانے اور کھانوں کو محفوظ کرنے میں بے مثال ہے۔ پیاز 2 سال رہنے والی بوٹی ہے، تاہم اسے ہر سال کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے تمام حصے کاٹنے یا کچلنے پر تیز بو پیدا کرتے ہیں۔ اس کی جڑیں محض سطحی سی ہوتی ہیں، نباتات کی طرح گہری نہیں ہوتی۔ پودے کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا تنا بتدریج اپنا حجم گولائی میں بڑھا لیتا ہے اور نشوونما پاتے ہوئے بلب یا گٹے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کو ہم کھاتے ہیں۔ پیاز کے پتے لمبوترے، چپٹے، سیدھے، لکیردار اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ پتوں کی بنیاد ہی میں پیاز کا گٹا یا بلب بنتا ہے۔ پیاز کا پھل کروی ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا اصل وطن وسطی ایشیا اور غالباً ایران و پاکستان کا خطہ ہے۔ یہ زمانے قدیم سے مشرق وسطیٰ اور ہندوستان میں کاشت کیا جا رہا ہے۔ قدیم مصر میں یہ ایک مقبول غذا تھی، جہاں اس کا تذکرہ ان اہراموں کے کتبوں پہ درج ہے جن میں 3200 سال قبل مسیح پرانی ممیاں پائی گئیں۔ پیاز کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کر کنعان کی سرزمین کی طرف لے جا رہے تھے تو اپنی مشکلات کے دوران بنی اسرائیل نے پیاز کو یاد کیا جو انہیں مصر میں میسر تھا۔ 430 قبل مسیح میں بابائے طب بقراط سے لے کر جدید دور کی طبی تحریروں میں بھی پیاز کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ پیاز پودوں کے خاندان سوسینا سے تعلق رکھتا ہے۔ لہسن اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔ یہودیوں کو پیاز اس قدر عزیز تھا کہ انہوں نے اسی کی نسبت سے اونین نام کا شہر آباد کیا۔ یہ شہر 173 قبل مسیح میں خلیج سوئس کے قریب تعمیر کیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جس شخص نے یہ شہر تعمیر کیا اس کا نام ہی اونین تھا، جیسا کہ سکھوں میں گنڈا سنگھ جیسے نام ہوتے ہیں۔ آج کل پیاز دنیا کے تمام حصوں میں بویا اور مختلف پکوانوں میں کھایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی پیاز کی مختصراً تاریخ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیاز کو کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ عرب لوگ اسے کھجور کی طرح اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ شوگر کے مریضوں کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ کس بیماری میں کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ تو آگے بڑھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ گاؤں کا ایک جوان آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہوا۔ آہستہ آہستہ دھندلاہٹ بڑھتی گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ بہت علاج کروایا مگر بینائی واپس نہ آئی۔ گھر میں ایک تقریب تھی، چنانچہ دیگ پکانے کا انتظام کیا گیا۔ دیگ کے پاس 5-7 سیر پیاز رکھ دی گئی کہ ان کو چھیل کر کاٹ دو۔ اس نوجوان نے بھی پیاز چھیلنی شروع کر دی تو اس کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایسا لگا کہ اس کے دماغ کا بھاری پن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، دھند چھٹتی جا رہی ہے، اسے دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے۔ وہ پیاز اور تیزی سے کاٹنے لگا۔ پیاز کی ڈھیری ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کی بینائی اللہ کے فضل سے بحال ہو گئی۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور سارے گھر والے حیران تھے کہ آخر اس کی بینائی کیسے واپس آ گئی۔ دوستو، کم و بیش 60 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں جن میں پیاز کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے چند احادیث آپ کو سناتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں خیار بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیاز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا اس میں پیاز شامل تھا۔ اسی طرح حضرت عطا بن معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں درختوں یعنی لہسن اور پیاز سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے جو انہیں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اسے ضرور ہی کھانا ہو تو اسے پکا کر انہیں مار دو، یعنی ان کی بدبو کو پکا کر زائل کر کے پھر کھاؤ۔ ان حدیث مبارکہ میں کچا پیاز اور لہسن کھانے کے بعد مسجد سے الگ رہنے کا حکم ہے، کیونکہ پیاز اور لہسن کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے۔ یا وہ ترکاری یا سالن جس میں پیاز اور لہسن کا زیادہ استعمال کیا گیا ہو وہ کھانے کے فوراً بعد مسجد نہ آئے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اوقات کے قریب اس طرح کی کوئی بھی بدبو والی چیز استعمال نہ کریں۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا کہ شاید ان چیزوں کے حرام کا حکم نازل ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں حلال کو حرام کرنے والا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے لہسن اور پیاز کو کچی حالت میں پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے۔ جب ایک شخص کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز کھانے سے انکار کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی انکار کر دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھاؤ، کیونکہ جن سے میں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے تم نے نہیں کرنی ہوتی۔ تو چلیں اب آپ کو پیاز کے مختصراً فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں، متعدد سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ سبزی اینٹی آکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور ہوتی ہے اور شوگر اور کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے میں بھی انسانی جسم کو مدد فراہم کرتی ہے۔ پیاز میں موجود کرومیم شوگر کے مریضوں کی شوگر کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پیاز کرومیم کا ایک ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے یہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور انسولین مزاحمت کے معاملات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ کوریا میں پلانٹ ریسورس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے پتہ چلا ہے کہ پیاز شوگر سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول رکھنے کے لیے پیاز کو کارآمد مانا جاتا ہے۔ پیاز میں ایسے کمپاؤنڈز موجود ہیں جو شوگر کی تمام علامات کو ختم کرتے ہیں۔ سرخ پیاز میں فائبر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ فائبر کسی بھی قسم کے کھانے کو دیر سے ہضم کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فائبر ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے خون میں موجود شوگر حرکت میں آتی ہے، جس سے بلڈ شوگر لیول مستحکم رہتا ہے۔ شوگر میں مبتلا افراد کو ایسی غذاؤں سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے جن میں کاربوہائیڈریٹس کی تعداد زیادہ ہو، اور پیاز ایک ایسی چیز ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس کافی کم تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ پیاز میں کیلوریز کی مقدار بھی کافی کم ہوتی ہے، جس سے وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ پیاز کو صحیح انداز میں پکایا جائے، جبکہ بہت زیادہ تیل کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہ قوت باہ بڑھانے میں بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن اسے دن میں کون سے وقت میں کھانا چاہیے کہ یہ فائدہ پہنچائے، کیونکہ اگر یہ غلط وقت میں کھا لیا جائے تو یہ فائدے کی بجائے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو مردوں کو کسی قسم کی بھی ادویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، اور ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جن میں پیاز کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ پیاز کو صبح یا شام کے وقت بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں اس کا استعمال قوت باہ کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانا مردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لہذا رات کے کھانے میں اسے ہاتھ بھی مت لگائیں۔ تمدن عرب نامی کتاب میں فرانسیسی مصنف ڈاکٹر گیتا وابان لکھتا ہے کہ کھجور کے بعد عربوں کی بہترین اور پسندیدہ غذا لہسن اور پیاز جیسی سبزیاں تھیں۔ اسی طرح شہنشاہ ہمایوں حقے کا شوقین تھا۔ طبیبوں نے تمباکو کے مضر اثرات سے بادشاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نسخہ ایجاد کیا کہ حقے میں استعمال ہونے والے تمباکو کو پیاز کے عرق میں بھگو دیتے تھے، اور روم کے بادشاہ نیرو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی آواز کو بہتر بنانے کے لیے پیاز کھایا کرتا تھا۔ پیاز کے فوائد میں اتباع نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہر ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس میں پیاز کے فوائد پر درجن بھر صفحات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے ہر کھانے میں پیاز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ہر قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ناپسند کرتے تھے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہ کرتے ہوں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ میں نے ویڈیو کی شروع میں اس ساری بات کی وضاحت کر دی تھی، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بھی نقل کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا نوش کیا تھا اس میں پیاز موجود تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاز کو ناپسند کرتے تو نوش کیوں فرماتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاز کو بدبو کی وجہ سے کچی حالت میں کھا کر مسجد آنا پسند نہیں فرماتے تھے، باقی خود بھی کھاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی کھانے کا حکم دیتے تھے۔ اس لیے اسے صحیح وقت میں بے فکر ہو کر کھائیں۔ یہ فوائد سے مالا مال سبزی ہے۔ تو پیارے دوستوں، میں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی، تو اسے لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔